دیکھیں یہ مذاکرات پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہے میرے بھائی، اس طرح کے کئی مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن یہ افغانی جو ہیں یہ بیسکلی جو ہے یہ بھارتی، آپ ان کو بھارتی سمجھیں، آپ ان سے کسی بھی اچھے کی امید نہ رکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں 1947 میں جب ملک آزاد ہوا تھا تو آخری ملک تھا افغانستان جس نے سب سے آخر میں پاکستان کو تسلیم کیا تھا، تو ان کی دشمنی ہمارے سے شروع سے، یہ شروع سے ہمارے دشمن رہے، یہ ان کو خود خوش فہمی ہے کہ انہی نے جنگ لڑی ہے، ان کی تمام جنگیں پاکستان نے لڑی ہیں، ان کو آزاد جو ہوئے ہیں یہ پاکستان کی وجہ سے ہوئے ہیں، ورنہ تو یہ ساری زندگی انہوں نے غلامی کرنی تھی۔ یہ اب ان کو لگا کہ اب ہم پاکستان پہ بھی قبضہ کر لیں گے، ٹی ٹی پی جو خاص طور پہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے، ان کو یہ نہیں، اس کو روکیں بھائی کہ اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے یہ بھارت چلے گئے مدد مانگنے، بھارت جا رہے ہیں، بھارت پہلے پٹ چکا تھا، 7 طیارے ان کے گر چکے، ان کا حشر نشر کر دیا ہم نے، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس اپنی حیثیت کو اور اپنی اوقات کو پہچانے۔ دیکھیے طالبان رجیم جو ہے وہ ابتدا ہی سے، اب میں اگر تاریخ میں جاؤں تو جو طالبان کی حکومتیں بنی ہیں افغانستان میں، پہلی جب بنی وہ بھی پاکستان نے بنوائی، اور دوسری بنی اس میں بھی 70% ہاتھ پاکستان کے اداروں کا ہے کہ یہ حکومت میں آئے۔ پہلی دفعہ جب یہ حکومت میں آئے تو اس وقت پاکستان نے ان کو تسلیم کیا، اب جب حکومت میں آئے تو پاکستان نے ان کو تسلیم، بلکہ دنیا کے کسی ملک نے روس کے علاوہ ان کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ماضی کے ان کے ساتھ تجربہ تھا وہ بہت زیادہ اچھا نہیں تھا۔ اب یہ دوسری دفعہ حکومت میں آئے ہیں، لیکن دوسری دفعہ حکومت میں آئے، پاکستان کو یہ امید تھی کہ یہ ہماری مدد سے حکومت میں آئے تو یہ ہمیں ہمارے حوالے سے پالیسی بناتے ہوئے تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کریں گے، لیکن انہوں نے تو اس طرح کا رویہ اختیار کیا کہ یہ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ یہ بھارت کی گود میں جا کر بیٹھ گئے، اور اب جب یہ بھارت کے ڈکٹیشن پہ پاکستان کے خلاف کام کریں گے تو پاکستان تو ایک کرے گا۔ جی میں یہی سمجھتا ہوں پاکستان نے جو بھی کیا بہت اچھا کیا، پاکستان نے ان کا ساتھ دیا، برے وقت میں پاکستان نے ان کو جگہ دی، کھانا دیا، رہائش دی، کاروبار دیا، بزنس دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ 40 سال اس ملک میں رہنے کے بعد آپ کسی کے کہنے پہ، کسی اور ملک کے کہنے پہ آپ غداری کر رہے ہیں، اسی ملک سے روٹی کھائی، اسی ملک پہ آپ نے بچے پالے بڑے کیے، ٹھیک ہے۔ آج آپ انڈیا کے خلاف، انڈیا کے کہنے پہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ پاکستان کو جانتے نہیں۔ آج A dispute over the interprovincial movement of wheat has severely disrupted flour production in Khyber Pakhtunkhwa. Industry representatives report that the majority of flour mills in the province have ceased operations due to a halt in supplies from Punjab. The Pakistan Flour Mills Association of Khyber Pakhtunkhwa and the Sarhad Chamber of Commerce and Industry have formally expressed serious concern over the situation. They described the transport stoppage as an unconstitutional ban and have warned that if it's not lifted, they will be forced to stage public protests. In a later development, the Bakers Association, the non-association in Peshawar, has announced a province-wide shutdown strike against the supply suspension. A statement from the association alleged that a checkpoint near the Atak Bridge is preventing trucks from transporting flour. The statement further described the move as a violation of interprovincial agreement. The practical effect of this disruption, according to the association, is the existing flour stock in major districts and nearly depleted. Where limited stock remain, the price of a standard bag of flour has risen significantly. بڑا نقصان یہ ہوا، جو آٹا 1500 روپے 1600 میں بک رہا تھا، وہ آٹا 7 دنوں کے اندر کے پی کے میں 2400-2500 روپے ہو گیا، بلوچستان میں اس کا قیمت جو ہے 2400-2500 ہو گئی، کراچی میں وہ جا کے 2500-2600 ہو گئی۔ ہم نے اس کے اوپر کئی وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھے، صدر پاکستان کو خط لکھے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھے، کے پی کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھے، کے پی کے چیف سیکرٹری سے ملاقات کی، منسٹر سے ملاقات کی، اس کے علاوہ ہمارے سینٹر چیئرمین عبدالدین کاکر، انہوں نے لیٹر سینٹر کو بھی لکھے، اس کو پنجاب کو بھی لکھے، وزیر اعظم کو بھی لکھے، لیکن آج تک اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا۔ وہ پابندیاں آج اس وقت تک بھی پنجاب کی غیر آنی غیر پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود جو گندم انہوں نے جو افواہ کرتے ہیں، جو یہ اپنا سٹانس دیتے ہیں، ہم نے مانیٹرنگ کے نام پر یہ چیک پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں، ہم اس کے لیے پرمٹ بھی اجرا کریں گے اور پابندیاں بھی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں۔ یہ مانیٹرنگ جب کہ آپ نے پورے پاکستان کو ڈی ریگولیٹ کر دیا تو پھر غیر قانونی غیر آئینی پابندیاں لگانے کا کوئی مطلب رہ نہیں جاتا۔ دوسری بات ہے، یہ سرکار کے گوداموں کی گندم نہیں، یہ اوپن مارکیٹ ذمہ دار کی گندم ہے، جس سے پنجاب کی انڈسٹری بھی خرید کر اپنی ملیں چلا رہی ہے، اور یہ پی کے بھی انڈسٹری بھی وہاں سے اوپن مارکیٹ سے یہاں لاتی تھی۔
डीलर हमारे आटा ले आते थे, ये वो ले आते थे, लेकिन पंजाब की हुकूमत ने गैर आईनी गैर कानूनी पाबंदी लगाने से, उसकी ये चेक पोस्टें बनाने से, इसका क्या नाम है, परमिट के इजरा के बातें करने से, इससे ये साबित होता है कि ये इकदाम पंजाब ने गैर आईनी किया हुआ है। Calls have been made for provincial and federal representatives to intervene and help restore the supply line. For now, the situation remains unresolved, with industry and trade bodies awaiting a political or administrative solution to resume the flow of essential food supplies.